چند دنوں سے عمران خان کی خبریں بھارتی میڈیا پر بہت گردش کر رہی ہیں اور عمران خان کے ایک لانگ مارچ سے اتنی خوفزدہ کہ پورے اسلام آباد کو ریڈ زون ڈکلیئر کر کے باقاعدہ قلعہ بنا دیے. جس طرح جندال کو شادی میں بلایا بغیر ویزے کے اور اس کو مری لے گئے, ساری دنیا کو پتہ ہے اس چیز کا. نواز شریف نے نہ صرف فوجی قیادت پر کھل کر الزام لگائے, ان کو مسائل کا ذمہ دار ٹھہرایا, بلکہ بھارتی نیوز چینلز پر بھی اپنی ہی فوج کے خلاف انٹرویوز دیے تھے. یہ وہ ملک ہے جہاں پر ایک ہونے والے کینیا کے اندر بہیمانہ قتل کو قتل نہیں مانا جاتا, اس کے 10 اینگلز نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم. اسپیشل ٹرانسمیشن میں ڈاکٹر فضا کی جانب سے خوش آمدید. ناظرین, حکومت عمران خان کی جو لانگ مارچ ہے اس کو تو قابو نہیں کر سکی, لیکن اس لانگ مارچ کو کبھی خونی مارچ, کبھی فتنہ مارچ, کبھی ملک دشمن مارچ اور کبھی قاتل مارچ قرار دیتی دکھائی دے رہی ہے. اچھا, یہ پہلی بار ہے کہ اپوزیشن کے احتجاج سے موجودہ حکومت اتنی گھبرا چکی ہے کہ اس کو عمران خان کے خلاف ایک تنکے کے برابر بھی کوئی چیز اگر مل رہی ہے تو وہ اس کو بنیاد بنا کر پروپیگنڈا شروع کر دیتی ہے. چند دنوں سے عمران خان کی خبریں بھارتی میڈیا پر بہت گردش کر رہی ہیں اور ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے یہ جو لانگ مارچ ہے حکومت کے خلاف نہیں بلکہ فوج کے خلاف ہے, جبکہ عمران خان کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اس ملک کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو مضبوط ہے وہ فوج ہے. ذرا کلپ چلائیے گا. جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کرے, کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا. عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے. جی تو سنا آپ نے, لیکن اس کے باوجود بھارتی میڈیا جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیڑھی دم کی طرح ہے جو سیدھی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن چلے بھارت کا تو کہہ لیں کہ حق ہے کہ وہ دشمن ہے نا, اس نے تو تنقید کرنی ہے, موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا. اس کا میڈیا اسی قسم کی جھوٹی اور من گھڑت خبروں سے ویوز لیتا ہے, کمرشل لیتا ہے, ویورشپ لیتا ہے, مگر بھارتی میڈیا کی جھوٹی خبروں کو پاکستان کے اندر اپنے سیاسی فائدے کے لیے یہ حکومت بھی استعمال کر رہی ہے, جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. کسی بھی جمہوری ملک میں اپوزیشن کا ایک بنیادی حق ہوتا ہے کہ وہ احتجاج کر سکے. خود 5 سے 6 ماہ پہلے تک پی ڈی ایم نے کوئی درجن بھر احتجاج عمران خان کے خلاف کیے اور عمران خان نے ان کے کسی ایک احتجاج کو نہیں روکا تھا. مگر آج پی ڈی ایم حکومت میں ہے اور عمران خان کے ایک لانگ مارچ سے اتنی خوفزدہ ہے کہ پورے اسلام آباد کو ریڈ زون ڈکلیئر کر کے باقاعدہ قلعہ بنا دیے, اور دوسری طرف ایک جمہوری اور سیاسی احتجاج کو ملک دشمنی قرار دے رہے ہیں. اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ بھارتی خبروں کے سہارے اپنی سیاست بچا رہے ہیں. چل کیا رہا ہے, ہول کیا رہا ہے, ہو کیا رہا ہے. یہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جو ٹویٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, چلائے گا ٹیم ذرا. یہ جو ہینا پرویز بٹ صاحب ہیں, مائزہ حمید صاحب ہیں اور کئی نون لیگی اس کار خیر میں پیش رہے ہیں کہ جی عمران خان کو یہودی ایجنٹ نہیں کر سکے لیکن بھارتی ایجنٹ ثابت ضرور کر دیں, اور اپنے تاحیات قائد کو بھول گئے ہیں جنہوں نے بھارت جا کر پاکستانی فوج کی بدترین بدنامی کی. اور کیا کہا انہوں نے, کلپ چلائیے گا. کدھر گئی تھی حب الوطنی, اس وقت کیوں نظر نہیں آیا تھا بھارتی میڈیا, اس وقت بیان دیتے وقت کیوں خیال نہیں آیا تھا پاکستان کا. آج نون لیگ کو بھارتی میڈیا پر چلنے والی خبروں کی فکر کھائے چلی جا رہی ہے, تو وہ یہ بھی دیکھ لے کہ ان کے تاحیات قائد کو یہی بھارتی میڈیا اپنا اثاثہ بتاتا رہا. یہ تھا نواز شریف صاحب کا ماضی. اب آپ کو اسی نواز شریف صاحب کا ماضی قریب دکھا دیتے ہیں, اور ماضی قریب میں پاک فوج کے خلاف بھارتی میڈیا پر چلنے والے بیانات بھی دکھا دیتے ہیں. دیکھیں, یہاں ایک فرق جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جی بھارتی میڈیا جو بھی خبر عمران خان کے خلاف چلا رہا ہے وہ جھوٹی ہے, پروپیگنڈا ہے. عمران خان نے کسی بھارتی نیوز چینل کو انٹرویو نہیں دیا ہے, نہ کسی جگہ فوج کے خلاف کوئی ایک جملہ کہا ہے, نہ پاک فوج پر کوئی الزام لگایا ہے. لیکن نواز شریف نے نہ صرف فوجی قیادت پر کھل کر الزام لگائے, ان کو مسائل کا ذمہ دار ٹھہرایا, بلکہ بھارتی نیوز چینلز پر بھی اپنی ہی فوج کے خلاف انٹرویوز دیے تھے. ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے عمران خان کوئی ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں, فوج کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ان تمام لوگوں کے قائد, لیڈر, رہبر یہ نواز شریف صاحب ہیں جنہوں نے ہر مقام پر, ہر محاذ پر فوج اور ملک کے خلاف بیانات دیے, قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, ملک دشمنوں سے کھلے عام ملاقاتیں کی, اقوام متحدہ میں کلبھوشن کا نام تک نہ لیا, مودی کی خوشنودی کے لیے کشمیری رہنماؤں سے ملاقات نہ کی, جندال کو بغیر ویزے کے مری کی سیر کروائی, مودی کو شادیوں پر بلایا, ساڑیاں بھجوائیں, اور اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان کے عمل سے ملک کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے. میرے ساتھ معزز مدعے ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما, کسی تعارف کے محتاج نہیں, قاسم سوری
صاحب اور بول نیوز کے اینکر پرسن جمیل فاروقی بھی اس ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ ہیں. قاسم صاحب پہلے آپ کی طرف آتی ہوں. قاسم صاحب یہ نون لیگ والے جو تنقید کر رہے ہیں یہ اپنا ماضی بھول گئے ہیں شاید, لیکن ہماری ٹیم نے ان کو ان کا ماضی یاد کروایا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر فضا بالکل آپ نے بہت زبردست ابھی پورا تفصیل بتائی کہ کس طرح ماضی میں نواز شریف کا جو کردار رہا ہے ہندوستان کے ساتھ, اور کس طرح وہ جب ہندوستان گئے اپنے بیٹے کو لے کر گئے اور وہاں پہ کاروباری لوگوں سے ملایا اور خود حریت کانفرنس کے جو ہے کشمیریوں سے نہیں ملے. یہ سب کے سامنے ہے, دنیا کے سامنے ہے. پھر جس طرح جندال کو شادی میں بلایا بغیر ویزے کے اور اس کو مری لے گئے, ساری دنیا کو پتہ ہے اس چیز کا. پھر جس طرح ابھی یہ جو چاچا اور بانجی یہ جو فون یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے کہ کس طرح وہ جھوٹی مریم نواز جو ہے اپنے داماد کی مشینری ہندوستان سے منگانے کی بات کر رہی ہے, جبکہ ہم نے پابندی ہم جو ہے وہ جب سے آپ کو پتہ ہے 2 سال ہو گئے ہیں 5 اگست سے پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب, انہوں نے ہر قسم کی تجارت بند کر دی تھی. جب انہوں نے ہندوستان نے کشمیریوں پہ جب اپنا آئین چینج کیا, آرٹیکل چینج کیا اور وہاں پہ ظلم کی جو داستانیں شروع کی, پوری دنیا میں کشمیریوں کی آواز بنے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ تو وہ آدمی ہیں جس نے 2 قومی نظریے پہ بھی چوٹ پہنچائی. جو نظریہ جو قائد اعظم نے کہا بربلا سب کے سامنے کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں, ہمارا رسم و رواج, رہنا, کھانا پینا, ہر چیز جدا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں جا کے نواز شریف نے کیا کہا تھا کہ ہماری تو زبان بھی ایک ہے, ہم تو کھاتے بھی ایک ہیں, ہم تو رہتے بھی ایک ہیں. تو یہ تو اس کی نفی کر رہا ہے, پاکستان بننے کی نفی انہوں نے کی ہے. عمران خان صاحب کیوں پسند نہیں ہے ہندوستان کو؟ اس لیے پسند نہیں ہے کہ جب ابھی کووڈ آیا تو دنیا کے بہترین ممالک میں تھا پاکستان, جس نے سب سے بہترین طریقے سے اپنی اقتصادی حالات کو بھی بچایا اور عوام کو بھی بچایا. ہندوستان کا جی ڈی پی نیچے گر گیا, لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے جان بحق ہوئے. ہندوستان کہاں چاہتا ہے کہ اس کا وہ پاکستان جس کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے وہ مضبوط تر ہو. عمران خان ہی کا دور تھا جب پائلٹ جہاز آیا اور پاکستانی پاک افواج کے بہادر پائلٹوں نے ہمارے جو ہے ان کے جہاز کو گرایا, اس کے پائلٹ کو پکڑا, وہ چائے تاریخی چائے پلا کر اس کو واپس بھیجا. وہ رسوائی پوری دنیا میں ہندوستان کی جو ہوئی, جو اپنے آپ کو 7 گنا پاکستان سے بڑا سمجھتا تھا, جو فوجی قوت کہتا تھا کہ میری زیادہ ہے, لیکن ہمارے پاک افواج کے جوانوں کا حوصلہ اور ان کی جو قوت ایمانی تھی وہ پوری دنیا نے دیکھی. تو میں سمجھتا ہوں آج یہ جو منسٹر صاحبان ہیں, آج یہ پی آئی ڈی میں بیٹھ کر 14 جو دن میں پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, جو عوام سن نہیں رہی ہے, جو صرف اور صرف جو ہے آج حقیقی آزادی مارچ کے بارے میں سنتی ہے, اس سے ان کو تکلیف ہے کہ کسی طرح توجہ ہٹا دی جائے, کسی طرح توشہ خانہ آ جائے, کبھی الزام کچھ لگا دیں. پوری پاکستانی قوم نے دیکھ لیا ہے کہ حقیقی آزادی میں کس طرح لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکل رہے ہیں. پوری مسلمان امہ میں کبھی مسلمان کسی لیڈر کے لیے اتنی زیادہ تعداد میں نہیں نکلے جتنے 4 دنوں میں ہم لاہور لبرٹی چوک سے آج گجرانوالہ کاموکی تک دیکھ چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بکلاٹ کا شکار یہ امپورٹڈ سرکار جو ہے اور اس کے وزیر, یہ صرف پی آئی ڈی میں بیٹھ کے انہوں نے جھوٹ کے جو ہے وہ مشین چلائی ہوئی ہے کہ کسی طرح لوگوں کو ڈائیورٹ کر دیں, یہ حقیقی آزادی کی طرف سے نکل جائیں, ہماری غلامی میں رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ہندوستان کا میڈیا ہو, چاہے یہ ہمارے یہ امپورٹڈ سرکار کے وزیر ہوں یا یہ خود ہوں, یہ خود تو سارا دن دفتروں میں بھی نہیں ہوتے. یہ کوئی وفاقی وزیر آپ کو کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. یہ صرف اور صرف باریاں لگائی ہیں کہ 2 بجے ایک وزیر نے آ کے بیٹھ کے کمبینیشن سے جھوٹ بولنا ہے, اس کے بعد 3 بجے ایک اور نے بولنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پوری قوم کی نظریں حقیقی آزادی کی طرف ہیں اور یہ قافلہ منزل کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی, یہ بکلاٹ کا شکار ہیں, ڈرپوک لوگ ہیں, بزدل لوگ ہیں,
गुलामी कबूल करने वाले अच्छा लोग हैं। सूरी साहब, तो आपने ये कहा इनकी काफिला बातों से बढ़ता असर नहीं चला जा होगा। रहा है, यानी मंजिल मकसूद जो कि इस्लामाबाद है तो तादाद भी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन टाइम भी बढ़ता चला जा रहा है। कहा जा रहा है कि जी ये जो ज्यादा दिन लग सकते हैं, यानी 8 से 10 दिन लग सकते हैं। तो ये जो ज्यादा दिन लग रहे हैं, इस हवाले से जारी बात है, सवाल है ज़हनों में गर्दिश करे कि आया कि स्पीड जो है वो कम है, ये लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगा कि ये टाइम ज्यादा लग सकता है, या फिर जिस तरह हम देख रहे थे कि जी लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान खान साहब नहीं कर रहे थे, तो अंदर से आवाज़ें आ रही थी कि खान साहब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, अब ऐलान कर दें, लेकिन डिले हो रहा था शायद मुज़ाकरात की वजह से, बैकडोर राब्तों की वजह से। अब ये जो दिन ज़्यादा लगेंगे, इसमें भी कोई मुज़ाकरात या कोई स्ट्रैटेजी इस किस्म की तो नहीं? नहीं, देखें, अवाम इतनी निकल रही है, हम सबके सामने है, और जो इस तरह हादसा हो गया, हमारी जो बहन थी, जो हमारी आपके सामने मीडिया की सदफ नईम का जो हादसा हो गया, वो भी एक दिल दुखाने वाला था। अनफॉर्चुनेट, उस बेचारी को 6 माह की तनख्वाह भी नहीं सुना मिली हुई थी, और किस तरह वो भागती हुई, वो वीडियो मैंने देखी है, भागती हुई आ रही थी किसी तरह कवरेज के लिए। तो ये एक इस तरह के कुदरती हादसा, मैं आपकी बात काट रही हूँ कासिम सुरसब जमील, आपने साथ से आज आपने इमरान पॉइंट खान रेज साहब किया। मैं उनके सुरसब घर भी आपसे गए कमेंट ताज़ियत करने लूंगी के लिए। कि वो सियासतदान, वो लोग जो कि सियासत जी। खेल रहे हैं, एक लड़की दुनिया से चली गई, शहीद हो गई, उसके 2 बच्चे हैं, उसके खानदान पे क्या बीत रही होगी, दुख में बराबर के शरीक नहीं हो सकते, तो फिर सियासत बिना ना खेलें। सियासत खेल रहे हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं एक शहीद पर, तो जब उसको 6 महीने की सैलरी नहीं मिली थी, जो आप बता रहे हैं, उस पर तो मैंने किसी की ट्वीट नहीं पढ़ी कि उसको कुछ सैलरी ले देता। जमील, आपसे भी इस पे मैं आपका मौकिफ लूंगी। जी सूरी साहब। देखें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें, हमारे मीडिया के जो लोग हैं, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। 6 माह उस खातून को आप सोचें, शादीशुदा, उसके बच्चे भी हैं, वो 6 माह तनख्वाह के बगैर भी अपने जो उसका जो उसका पैशन था, सहाफत, उसके लिए वो बेचारी भागती भी, आप देखें, भाग रही है वो बेचारी। तो मैं समझता हूँ, जिस तरह आज इमरान खान साहब ने माली मावनत का भी ऐलान किया 50 लाख रुपए का उसके लिए, जो कि उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, करोड़ों रुपए में भी वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। लेकिन दूसरों को तो आप देखें ना, उनका काम ही यही है, वो तो सियासत खेल रहे हैं, इससे फितना हो रहा है और इससे पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल होगा, हकीकी आज़ादी मार्च है, पाकिस्तान इंशाल्लाह आज़ाद होगा इन चोरों से, लुटेरों से, इन झूठ बोलने वालों से। ये जो रोज़ किसी तरह ये चाह रहे हैं कि इस मार्च का जो है वो हम बच जाएं इस मार्च से, ये जो चोर लुटेरे इस्लामाबाद में। मैं आपको एक और बात बताऊं, इस्लामाबाद को जिस तरह इन्होंने रेड जोन को बढ़ा दिया है, 0 पॉइंट तक लेके आ गए हैं, कंटेनर ही कंटेनर लगा दिए हैं, ये किस तरह किले में बंद हुए हैं, इसको इनको किले से निकाल के इंशाल्लाह आप देखेंगे अवामी अदालत में लेके आएंगे। ठीक है जमील, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ वही वाला सवाल लेके कि जो अब सियासत खेल रहे हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, कैसे हम ना कहें कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, ये सियासत हो रही है। आप एक शहीद पे सियासत कर रहे हैं, उस लड़की की जान चलेगी, जिस तरह कासिम सूरी साहब भी कह रहे हैं कि 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी, तो तनख्वाह के लिए तो कोई नहीं बोल रहा था। फिजा, जो लोग हुब्बुल वतनी पर पॉइंट स्कोरिंग करना नहीं छोड़ते, वो एक खातून के जाँ बहक होने पर पॉइंट स्कोरिंग कैसे छोड़ सकते? आप सोचिए कि कमाल किया गया वहां पर जो डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियंस हैं नवाज शरीफ साहब के लिए, और हमने देखा है कि जब जब पाकिस्तान के अंदर कोई टर्मोइल की कैफियत हुई है, इंडियन मीडिया ने हमेशा नवाज शरीफ साहब का साथ दिया है। तो सबसे पहली बात यह है, मैं 2 दिन पहले इंडियन मीडिया के ऊपर था और मैंने उनको ठीक ठाक स्लैपिंग रिस्पांस दिया कि हमारा ये दाखिली मसला है, हमारा ये इंटरनल मैटर है। आपके अपने मुल्क के अंदर 32 से जायद आज़ादी की तहरीक चल रही है, उसके ऊपर आज तक हमने ट्रांसमिशन नहीं की हैं। हमारे मुल्क में इंडिया को वो इंपॉर्टेंस दी ही नहीं जाती। हमारे मुल्क के जाती मामलात हैं, दाखिली मामलात हैं, और इसको जैसे चाहेंगे हम वक्त के साथ साथ ठीक कर लेंगे, लेकिन आपको इंटरफेयर करने की कोई इजाजत नहीं होगी। जहां तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, आप कारगिल का मामला देखें, उन्होंने खुद कहा था कि कारगिल वॉज ए मिस एडवेंचर, ये उनकी किताब भी है, उन्होंने वहां इंडिया के अंदर बोला भी था। उसके बाद जिंदाल जिस तरह बगैर वीजे के पाकिस्तान आया, उनकी नवासी की शादी के ऊपर जिस तरह वो मोदी साहब पाकिस्तान में अफगानिस्तान से यहां पर पहुंच गए, पता भी ना चला, तो वो सारे मामलात हम सब के गोश गुजार हैं। हम जानते हैं कि इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है नवाज शरीफ साहब एंड क्लैन की, और इसमें कोई, मुझे नहीं लगता, मुझे ये कहने में कोई तरद्दुद भी नहीं है कि हो सकता है कि आप पाकिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तानी मीडिया को मैनेज कर सकते हैं, और करने के ऊपर पर तोल के बैठे हुए हैं, तो इंडियन मीडिया को मैनेज करना
ان کے لیے یعنی شریف خاندان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہمیں بھارت کو تو اس معاملے پر امپورٹنس دینی نہیں چاہیے. اب بات کر لیتے ہیں ہماری خاتون صحافی کی. میں بڑا ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کروں گا. صدف نعیم کو میں بڑا کلوزلی جانتا ہوں. وہ شوبز رپورٹر تھی. شی واز ناٹ اے پولیٹیکل کورسپونڈنٹ کہ وہ اس طرح کے جلسے یا دھرنے اس کی کوریج کرتی. اب اس بیچاری کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ اس چینل کے اندر ان کو 6-6 8-8 مہینے تنخواہ نہیں ملتی. اور تنخواہ بھی کتنی اتنی کہ ایک کیمرامین بھی اس سے زیادہ ایک اچھے چینل میں لے رہا ہوتا ہے. مجھے پتا چلے کہ تو کچھ ساری صورتحال کے اندر ان کو کچھ روزی روٹی کے لیے بھاگنا پڑتا ہے, تگودو کرنی پڑتی ہے. اور اس میں بھی اگر ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے, حادثہ ہوتا ہے. یہ وہ ملک ہے جہاں پر ایک ہونے والے کینیا کے اندر بہیمانہ قتل کو قتل نہیں مانا جاتا, اس کے 10 اینگلز نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. انکوائری کمیشن آپ بٹھا دیں گے, کیا کر لیں گے وہ لوگ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن میں 14 لاشیں گرنے کے بعد پابند سلاسل نہیں ہو سکے, وہ کینیا کے اندر اس قتل کی کوئی ویڈیوز تک نہیں ہے, اس کے اوپر آپ کو انصاف دے دیں گے. ہماری مت ماری جانی چاہیے. مجھے نہیں لگتا اس کے اوپر کوئی ہمیں واقعتاً ایسا کوئی انصاف کا پہلو ملے جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن جہاں پر نہیں بولنا چاہیے تھا, آپ نے اس والے کیس کو یعنی حادثے کو باقاعدہ رنگ دے دیا عمران خان کے ساتھ جوڑ کر, یہ کہ خان صاحب اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. حالانکہ وہ بندہ نیچے اترا ہے, وہ چیختے چلاتے رہے کہ ان کو ایمبولینس میں ڈالیں. آج ان کے گھر گئے, 50 لاکھ کا اناؤنسمنٹ انہوں نے کیا. شہباز شریف صاحب نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا اس بندی کا, ان کی شکل نہیں دیکھی ہوگی, اور اس کے لیے ٹویٹ داغ دیا. مجھے بتائیں کہ ارشد شریف صاحب جن کا بہیمانہ قتل ہوا, جنہوں نے پریزیڈنٹ کو لیٹر لکھا تھا جس میں 7 صحافیوں کے نام شامل تھے, میرا بھی شامل تھا, اس کے اوپر انہوں نے پرائم منسٹر سے بات کی, کسی نے اس کے اوپر توجہ تک نہیں دی. ایک بندہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے دیار غیر کے اندر, اس کے اوپر تو بات کرنا آپ کو ذرا برابر آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ کیا ان کی فیملی نہیں تھی؟ مجھے یہ کہنے میں بالکل کوئی آر نہیں ہے کہ جس کی موت واقع ہو گئی, جو دنیا سے چلا گیا, اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے, چاہے وہ صدف نعیم ہو چاہے ارشد شریف بھائی ہو, لیکن there is no comparison between these two incidents. تو اس لیے یہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, یہ کرتے رہیں گے, یہ مزید پوائنٹ سکورنگ کرتے رہیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فیصل واڈا جیسے شخص کو, یہ اب کرسٹل کلیئر ہے کہ اس کو لانچ کیا, لانچ کر کے باقاعدہ طور پر لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ لاشیں گریں گی, یہ کہا گیا ہے کہ یہ خونی مارچ ہوگا, آپ اپنے آپ کو بچاؤ. لیکن پبلک کا رسپانس چیک کر لیجئے آپ, کیونکہ پبلک جو لیڈر لیس نکل سکتی تھی وہ لیڈر کے ساتھ بھی نکلی ہے. تو ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. اور ہمارے پاکستانی میڈیا کے اوپر اتنا بڑا کوسچن مارک ہے, یعنی صرف ایک چینل دکھا رہا ہے, پبلک کا اتنا بڑا جمع غفیر, لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے اپنے شہروں سے نکلے ہیں. یار آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس سے بڑی صحافتی بددیانتی کیا ہوگی؟ آپ کہتے ہیں نا کہ میڈیا آزاد ہے, کون سا میڈیا آزاد ہے؟ اس سے بڑی صحافتی خیانت کیا ہوگی کہ آپ نے کسی بھی مارچ کو پبلک کے سینٹیمنٹ کو تردد رکھا. صاحب جمیل فاروقی میرے ساتھ موجود ہے, ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری, آپ سے ملاقات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. قاسم سوری صاحب, جمیل فاروقی میرے ساتھ موجود ہیں. جمیل, وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, بریک آ گئی تھی. جی بس میں نے جو بات کرنی تھی وہ کمپلیٹ کر لی. مجھے صحافتی بددیانتی پہ بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے میڈیا کی. ٹھیک ہے, کارپوریٹ کمرشل میڈیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کے اپنے اپنے لارجر انٹرسٹ ہوں گے, لیکن کسی خبر سے صرف نظر کرنا بھی بددیانتی کہلاتی ہے. ہمارے سینئرز نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا. یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ اتنی بڑی پبلک کے بارے میں خبر دیتے ہوئے, خبر نہ دیتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی؟ سوری صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. اچھا, یہ جو وزیر اعظم صاحب نے جو کسانوں کے لیے 1800 ارب کے پیکج کا اعلان کر دیا ہے, یہ واقعی کسانوں سے اتنی ہمدردی ہے, پیار ہے, وجہ کوئی اور ہے؟ دیکھیں, ابھی تو یہ سب کچھ باتوں کی حد تک جو ہے نا, ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں, باتوں کی حد تک کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی یہ 50 روپے لیوی کا جو انہوں نے قانون پاس کیا تھا فی لیٹر لگانے پر, وہ بھی سنا ہے اپریل 2023 سے لگانے جا رہے ہیں. یہ کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. اور دوسری بات, جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ عمران خان کو یہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کا دشمن یا کچھ, آپ کو میں تھوڑا سا جو ہے ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں. عمران خان کو شروع سے انہوں نے کبھی اس پہ کوئی الزام لگایا, کبھی کوئی بیانیہ لے کے آئے ہیں, کبھی کوئی بیانیہ لے کے آئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بھی اوپر ہے اور سیاست ہم سب کے سامنے. عمران خان صاحب آج پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں. سب سے پہلے جاوید ہاشمی 2014 میں جب دھرنا تھا اس زمانے میں استعمال ہوئے, آپ کے سامنے ہیں. آج جاوید ہاشمی صاحب کہاں پہ ہیں؟ جاوید ہاشمی سے شروع کریں اور آپ
فیصل واڈا تک آ جائیں, جس کو استعمال کیا اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا. آپ نے دیکھا کتابیں لکھوائی گئی عمران خان صاحب پر کہ کس طرح آج تک وہ کتاب لکھنے والی کا کیا عوام نے رسپانس دیا اور عمران خان کو کیا رسپانس دیا. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں بیانیے بنائے گئے کہ عمران خان کو ایجنسیاں یہ جو بڑے بڑے جلسے کراتی ہیں, وہ بیانیہ آج دفن ہو گیا ہم سب کے سامنے کہ آج عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. حکومت پہ نہیں ہے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے انہوں نے بیانیے بنائے کہ یہ کر دیا, توشہ خانہ سے لے کر کینسر ہسپتال, جو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں اس طرح کی مثال نہیں ہے جہاں پہ 70% غریبوں کا مفت علاج ہو. آج کراچی میں سب سے بڑا وہ کینسر کا ہسپتال وہاں پہ بننے جا رہا ہے. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے چندہ چوری کرتا ہے, وہ بیانیہ دفن ہو گیا. عمران خان کے اوپر جو داغ انہوں نے لگانے کی کوشش کی وہ داغ دھل گیا, اور جس نے لگایا اس کی سیاست ختم ہو گئی. یہ تاریخ ہمیں بتا رہی ہے. اسی طرح جب یہ رجیم چینج کا آیا تو سب کے سامنے نہیں جی یہ کوئی سائفر ہی نہیں آیا, وہ جھوٹی بھی بول رہی تھی, یہ سائفر نہیں ہے. اور ساری دنیا کے سامنے جب سائفر لہرایا, آپ کے سامنے ہے. 9 اپریل کو انہوں نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرا مخالف نہ ہو, سارے کے سارے میرے مخالف ہو گئے. اور 10 اپریل کو آپ نے دیکھا کہ پوری پاکستان کی قوم باہر نکلی. آج 13 جماعتوں کے ساتھ الیکشن کمیشن بھی ایک جماعت بنا ہوا ہے, ملا ہوا ہے ان کے ساتھ, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوامی طاقت عمران خان کے پاس ہے. آج یہ 13 جماعتیں کرک کا رزلٹ سامنے ہیں. 10,000 کی لیڈ سے عمران خان جیتے ہیں. وہاں پہ لوگوں کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب نے نہیں جانا سوری صاحب جو الیکشن کمشنر کو چیف الیکشن کمشنر کو 10 ارب بھر جانے کا نوٹس دینے کا اعلان کیا ہے, اس پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیجئے گا. میں آپ کو بتاؤں چیف الیکشن کمیشن یہ جو ہے آپ کا سکندر سلطان, اس کی بددیانتی سب کے سامنے ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح انہوں نے جو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, 10 ارب روپے کا میں اس پہ ہر جانے کا اعلان کروں گا. میں آپ کو تاریخ سے بتا رہا ہوں کہ جس نے بھی کہا, پھر کہا گیا جی اے ٹی ایم کے بغیر نہیں چل سکتا عمران خان. آپ کے سامنے اے ٹی ایمز کا بھی اشر. کہاں ہیں آج اے ٹی ایمز؟ آج عمران خان کے ساتھ دنیا کھڑی ہے, ان کی محنت, ایمانداری, شجاعت, بہادری اور نظریے کی وجہ سے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن ان 13 جماعتوں کے ساتھ بھی آج ہمارا کیا مطالبہ ہے حقیقی آزادی کا. آج یہ جو آپ سب کے سامنے یہ جو ہمارے اینکرز ہیں, آپ ہو یا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے جمیل فاروقی, کیا کس لیے آج یہ ظلم سہ رہے ہیں؟ آج کس لیے معز پیرزادہ چھوڑ کے چلا گیا ملک؟ ارشاد بٹی صاحب کیوں چلے گئے ملک چھوڑ کے؟ کیوں ارشد شریف گیا تھا ملک چھوڑ کے؟ اگر یہاں پہ صحافت جو ہے وہ آزاد ہے, ہر کسی کو حق رائے دہی, آپ جو ہے آزادی صحافت جو بھی آپ سمجھتے ہو آپ بول سکتے ہو, نہیں ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں ان کی تو شروع دن سے ان کی سیاست تھانے اور کچہری کی رہی ہے, خوف پھیلانے کی رہی ہے, لوگوں کو خوف پھیلا کے دبدبا دکھا کے نکلی. اور یہاں پر عوام پر روب اور دبدبا, تھانے اور کچہری کی سیاست, اور باہر ملکیوں کے سامنے یہ لیٹ جاتے ہیں, ان کے بوٹ پالش کرنے لگ جاتے ہیں, ان کے سامنے ان کی کانپیں ٹانگنے لگ جاتی ہیں, ماتھے پہ پسینے آنے لگ جاتا ہے, ہاتھ میں پکڑا ہوا پیپر کانپنے لگ جاتا ہے ہاتھ. ادھر تو یہ ہے ان کی, وہاں پہ تو چاپلوسیاں کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل آیا تو ہاتھ ملاتے ہوئے نہیں ہم چوری نہیں کریں گے, اس ٹائم تو ان کا باڈی لینگویج ان کی دیکھو غلاموں کی. تو میں سمجھتا ہوں عوام آزادی چاہتی ہے, حقیقی آزادی چاہتی ہے. یہ میڈیا اینکرز, وہ میڈیا ہاؤسز جو آج آزادی کے حق میں کھڑے ہیں, وہ حقیقی آزادی چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ کسی صحافی کے کپڑے اتار کے اس کی تذلیل کی جائے, کسی صحافی کو اتنا تنگ کر دیا جائے, 15 16 اس پہ کیسز کر دیے جائیں کہ وہ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے, اور پھر اس کو دوسرے ملک میں بھی نہ زندہ رہنے کا حق دیا جائے, اس لیے کہ وہ باہر ملک میں بھی آواز اٹھا رہا تھا, وہ اپنی صحافت کے ساتھ مخلص تھا. تو میں سمجھتا ہوں جتنا بھی یہ دبائیں گے, عوام باہر آ رہی ہے, عوام نکل رہی ہے, عوام ان کے کسی بیانیے کو نہیں مان رہی. 26 سالہ عمران خان کی سیاست میں انہوں نے ہمیشہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی, ہمیشہ انہوں نے کوشش کی. وہ خواجہ آصف کا تاریخی الفاظ قومی اسمبلی میں کہ پاناما لیکس بھول جائیں گے, نہیں بھولنے دیا عمران خان نے ان کی چوریوں کو, ثابت کیا کہ یہ چور ہیں. اور آج آپ دیکھیں دوبارہ
یہ نئے نئے بہانے گھڑ کے لا رہے ہیں، لیکن پرانے لوگ وہی بوسیدہ، ان کی تو قیادت آگے نہیں آتی. مجھے آپ بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام میں کوئی نئی قیادت ہے، کوئی نوجوان؟ وہی مولانا فضل الرحمان کا بیٹا موروثی سیاست، وہی وہاں پہ جو ہے وہ اپنی پارٹی کا پارلیمنٹیرین لیڈر بنا ہوا تھا. 75 سال کے جو ہے وہ مولوی حضرات اس کے پیچھے MNA بیٹھے ہوئے تھے. ان میں کون سی نئی قیادت آئی ہے؟ کوئی یہ عوامی سیاست کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا مجھے بتائیں، میں قومی اسمبلی میں تھا، وہ بیچارے جو نئے آئے ان کو تو بولنے تک نہیں دیتے تھے، وہ تو ان کی چمچہ گیری کر رہے ہوتے تھے قومی اسمبلی میں. نون لیگ میں کون سی قیادت ہے؟ 30 سال سے وہ بسیدہ چہرے دیکھ دیکھ کے عوام تھک گئی ہے. یہ عمران خان ہے جو نئے نوجوانوں کو لے کے آیا، عام پاکستانیوں کو سیاست میں لے کے آیا، اس لیے لے کے آیا کہ وہ اس ملک کی تقدیر کو بدلیں، اس غلامی کے طرز کو بدلیں، حقیقی آزادی کی طرف اس ملک کو لے کر جائیں، نہ کہ موروثی سیاست. وہ آپ جھوٹی کو دیکھو، ہر روز جھوٹ بول رہی ہے، اب باہر بھاگی ہوئی ہے، اب اس کو شاپنگ کا آج کل ٹائم ہے، وہ شاپنگ کر رہی ہے صرف. آج اس کو کسی کا غم نہیں. مجھے اتنا افسوس ہوا ڈاکٹر فضا جب میں نے وہ اس کا ریٹیوٹ دیکھا ارشد شریف کے بارے میں. اتنی بغض، اتنا چھوٹا دل اور اتنا کمینہ پن میں نے نہیں دیکھا کوئی سیاسی کارکن. وہ تو کارکن نہیں ہے نا سیاسی، وہ تو اوپر سے آ گئی ہے ایک دم. کبھی بھی کوئی اس طرح کے الفاظ کسی شہید کے لیے استعمال نہیں کرتا جو اس نے کیا. یہ اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ عزت اور ذلتوں کا مالک ہے. یہ جو تھوڑے سے بھی پاکستانیوں کے دل میں اس کی عزت تھی نا، وہ بھی اس نے اپنی خاک میں ملا دی. اچھا سوری صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے میں جمیل کی طرف آتی ہوں. سمجھتا ہوں جمیل، سوری صاحب بڑا جتنا اہم بھی پوائنٹ ظلم ریز کر کر رہے ہیں لیں. موروثی سیاست. جی سوری صاحب ٹھیک ہے، موروثی سیاست پہ سوری صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. جمیل میں آپ کی طرف یہ پوائنٹ لے کر آ رہی ہوں. جی سوری صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی پلیز. جی میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جتنی بھی تذلیل کر رہے ہیں آج جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے یہ کپڑے اتارنے لوگوں کے، اعظم سواتی 75 سال کا دیکھیں، پارلیمنٹیرین تھا وہ تو، اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا. وہ پھٹ پڑا ہے، اس نے کہا میں تو مر گیا ہوں، ابھی میں جو یہ زندہ ہوں، ابھی میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں. اور جو انہوں نے تذلیل کی ہے، دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ جو آج آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہندوستان کا میڈیا شور کر رہا ہے، عمران خان وہ واحد کپتان تھا جو ہندوستان کو ہندوستان میں ہرا کے آیا ہے. ان کے سینوں میں کامتے تھے ان کے بیٹسمین. جب عمران خان 82 کا جو یہاں پہ سیریز تھی اس میں کامتے تھے ان کے گواسکر جیسے بیٹسمین، وہ باقاعدہ کیمرہ میں دکھاتے تھے. تو وہ قوم ہے جو انہیں پتہ ہے کہ یہ پٹھان آدمی ہے، یہ آدمی نہیں چھوڑے گا ہمیں، یہ کاروباری کوئی ہمارا پارٹنر نہیں ہے، یہ اپنی قوم کے لیے کھڑا ہے، یہ اسی نظریے پہ کھڑا ہے، اسی طرح قائد اعظم کی طرز کا سوچ والا آدمی ہے جو دو قومی نظریے کے ساتھ کھڑا تھا، پاکستان کے اس نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، نہ کہ وہ کاروباری جو وہاں پہ جا کے کہتے ہیں جی ہم تو کھاتے پیتے بھی ایک جیسے ہیں، ہم تو رہتے بھی ایک جیسے ہیں، ہمارا تو بول چال بھی ایک جیسا ہے، ہم لوگ تو ایک جیسے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں، یہ PID میں بیٹھ کے 15 بھی پریس کانفرنسیں کر لیں، ان کا یہ قلعہ بنا دیں چاہے اسلام آباد کو کنٹینروں سے لگا کر، ان کا مستقبل تاریک ہے. عوام جاگ چکی ہے، عوام حقیقی آزادی لے رہی ہے. آپ جیسے اینکرز آج بول پڑے ہیں، نہیں جھک رہے ہیں، نہ لفافے کی دیکھ رہے ہیں، نہ وہ کسی لالچ میں آئے ہوئے ہیں، وہ صرف اپنے اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا چاہتے ہیں. آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے فیصلے خود کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی غلامی نہ کریں، ہر دنیا کے ملک سے اچھے تعلقات بنائیں، لیکن برابری کی بنیاد پر غلامی اور آقا کا رشتہ ختم کر دیں. ہم اس ملک کو حقیقی معنوں میں اس لیے آزاد کرانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا میں واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے. جی سوری صاحب، جمیل کا میں لاسٹ کامنٹ لینا چاہوں. جمیل، موروثی سیاست کے حوالے سے سوری صاحب نے اہم سوال اٹھائے ہیں، تو واقعی اتنے منجھے ہوئے لوگ ہیں، کچھ اتنے سیزن پولیٹیشنز ہیں جو کہ آپ کو پیپلز پارٹی میں بھی نظر آئیں گے، کچھ آپ کو PMLN میں بھی نظر آئیں گے، لیکن آپ ان کی قسمت دیکھ لیں کہ اتنے سینئر ہو کر، اتنے ایکسپیرینسڈ ہو کر انہوں نے جی حضوری کرنی، ان کی جو عمر میں بھی ان سے چھوٹے ہیں، اور صرف اس لیے کہ جی موروثی سیاست والا جو ایک سلسلہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کو اب رد کر دیا ہے عوام نے اس بات کو رد کر دیا ہے کہ جس نے کچھ بھی نہیں کیا اس کو خاندانی طور پر ایک عہدہ مل جاتا ہے اور پھر وہ اس کو انجوائے کرتا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے PMLN ہو یا JUI ہو، اس کے علاوہ باقی جماعتیں ہیں. بہرحال اس بات کا کریڈٹ تو آپ عمران خان کو دیں گے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر موروثی سیاست کی قیادت کی جو روش تھی
اس کو ختم کر دیا ہے. گو کہ ان کی پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگوں کے اوپر اعتراضات ہیں, اور اس اعتراضات کا شاخسانہ آپ نے ملتان کے ضمنی انتخاب میں دیکھ لیا کہ انہوں نے رد کر دیا اس چیز کو. پبلک نے نہیں اون کیا کہ خان صاحب بھی اسی روش پر چلیں. بہرحال خان صاحب ایک انسان ہیں, اس دنیا میں ہمیں لیسر ایول کو چوز کرنا ہوتا ہے, فرشتے تو ہے نہیں اس دنیا کے اندر, تو ایٹ لیسٹ وہ اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ اس سے باہر آ جائیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, مجھے کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. میں آج آپ کے سامنے لانگ مارچ کا اعلان کر رہا ہوں جمعے کو. میں لیڈ کروں گا اس کو. کپتان کا حقیقی آزادی مارچ. انہوں نے کنٹینر رکھے تو ہٹا دو گے. دن ہو یا رات, وہ نیوز 24 گھنٹے رہے گا ساتھ. سب سے بڑی ٹیم, سب سے معتبر پینلسٹ کے ساتھ, سب سے بڑی کوریج. دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی نشریات صرف بول نیوز پر. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.